فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف جو ہے، اس کے بارے میں ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور ایک خاص بات جو اس کے بارے میں نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے، اور پھر آپ کی وساطت سے یہ باقی نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آغاز ہی میں ان کا مشن بتا دیا گیا تھا۔ سورہ مدثر بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس کی ابتدائی آیات میں کہا گیا کہ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، والرجز فہجر، اور گندگی سے گریز کرو، یعنی جسمانی گندگی اور شرک کی گندگی، ہر قسم کی گندگی سے گریز کرو۔ واضح کر دیا اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لیکن جو حالات و واقعات سامنے نظر آ رہے تھے وہ بالکل اس کے لیے فیوریبل نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے، اور آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی معاشرہ ہے، جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور مکہ میں تو ایک قبیلہ آباد تھا، اس میں خاندان تھے، تو جب تک یہ خاندان میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور خاندان کو کون چلاتا تھا؟ ان کے سردار، تو دیر بائی جب تک خاندانوں کے سربراہ میری پشت پر نہیں آئیں گے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا، میں اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا جھنڈا مکہ مکرمہ پر نہیں لے رہا سکتا۔ ہوتا نا، جیسے آج کی دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ الجزائر میں ایک اسلامی جماعت جو تھی وہ الیکشن جیت گئی، لیکن جو پاورفل بیس تھا فوج، اس نے ان کو حکومت نہیں دی۔ ہمارے سامنے مصر میں کیا ہوا کہ اخوان نے الیکشن جیت لیا، مرسی صدر بن گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ہم بھی ادھر جانتے ہیں کہ یہاں جو پاور بیسز ہیں ہمارے، جب تک وہ ایکسپٹ نہ کریں تو کوئی تبدیلی یہاں پر نہیں آ سکتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ خوب جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر ہے، اس قبیلے کے جو ہائرارکی ہے وہ مختلف خاندانوں کے سربراہوں پر مشتمل ہے۔ ان کی ایک پارلیمنٹ بھی تھی، دار الندوہ جس کو کہتے تھے، سارے جو اہم فیصلے تھے وہ وہاں پر ہوتے تھے، وہاں ہر خاندان کا جو ذمہ دار ہوتا تھا وہ وہاں ریپرزینٹ کرتا تھا، وہاں صلاح مشورے ہوتے تھے اور فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سردار کو گھاس ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ اعراف میں بہت تفصیل کے ساتھ، اور سورۃ ہود میں ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں، کہ ان کے سرداروں نے اعتراضات اٹھائے اور ان کی چلنے نہیں دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ تو نظر ایسا آتا ہے کہ انبیاء کرام ہمیشہ قوم کو خطاب کرتے تھے، جنرل پبلک کو، اور ان میں سے جو سلیکٹڈ لوگ تھے جو اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے یا فائنینشلی ویل آف تھے، ان کو ٹارگٹ کر کے دعوت نہیں دی جاتی تھی۔ سو مچ سو کہ سورہ اعراف میں نے نوٹ کرایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر قوم کو دعوت دیتے تھے، اس پر اعتراض آ کر اٹھاتے تھے سردار، لیکن انبیاء کرام سرداروں کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جوابات بھی سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے نہیں، یا قومی قوم کو خطاب کرتے ہوئے دیتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص انسٹرکشن دی گئی ہے بار بار کہ سرداروں کو لفٹ نہیں کرانی، آپ لفٹ کرائیں ان کو جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں۔
رہا مسئلہ کہ جو اسائنمنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اللہ کے دین کا غلبہ وہ کیسے ہوگی، اس کے لیے یہ سارے واقعات جو ہم رسولوں کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں ان میں بھی اشارہ ہے کہ جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ کر لینا ہے. اور خاص طور پر جو دو پیغمبر ہیں ان کا قرآن مجید میں غیر معمولی تذکرہ ہے. نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام فرعون نے حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنا لیا، اور بنی اسرائیل میں اپنے فوجی اور اپنے جاسوس بھیج دیے کہ جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کے اندر، فوجی آ کر ماں کی گود سے چھینتے اور اس کو ذبح کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پروان چڑھوایا اور پھر بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مائٹ، اس کی پاور ہے. اسی طرح بہت اہتمام کے ساتھ، یعنی قرآن مجید میں ایک ہی قصہ ہے جو قصے کی طرح بیان ہوا ہے، ایک ہی کہانی ہے جو کہانی کی طرح بیان ہوئی ہے، ایک ہی جگہ آئی ہے. باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، کتنی دفعہ ہم ان کا ذکر پڑھ آئے ہیں. ابھی ہم 12ویں پارے پہ ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو اس صورت میں یکجا ملے گا اور کہانی کی طرح ملے گا، اور جیسے کہانی میں بھی دلچسپیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو اس قصے کے اندر ملے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک عربی ریڈر بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تمہیں سینس آئے. نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اسی ذریعے سے جس سے ہم نے وحی کیا ہے آپ پر یہ قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور یقیناً اس سے پہلے آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا. فیصل آباد کے لوگوں کو فیصل آباد کی جو کہانیاں ہیں وہ زیادہ معلوم ہیں لاہور والوں کے مقابلے میں، اور سندھ کی جو روایات ہیں وہ پنجاب والوں کو معلوم نہیں ہیں، سندھیوں کو زیادہ معلوم ہے. ہماری کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، وہ سندھیوں کو بلوچیوں کو معلوم نہیں ہیں. اسی طرح ملکوں کا معاملہ ہے کہ تاریخ انگلستان وہ ہمیں معلوم نہیں، تاریخ امریکہ ہمیں معلوم نہیں، تاریخ مصر ہمیں معلوم نہیں، اور تاریخ پاکستان، تاریخ ہندوستان ان کو معلوم نہیں ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو ان کی کہانیاں ان کے ہاں معروف تھیں اور بنی اسماعیل کی کہانیاں ان کے ہاں معروف تھیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے قریش نے مدد مانگی بنی اسرائیل کے علماء سے کہ ہمارے ہاں ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا کو پوچھو نا ہم ان سے کیا کیا سوال پوچھیں تاکہ ہم اس کو کارنر کر سکیں. تو ان کے کہنے پر قریش نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے واپسی. یہ تو قرآن مجید میں بار بار زیر بحث آ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کو کیسے کامیابی دلائی، ایسے ہی ہم بھی دلائیں گے تمہیں، زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک نقطہ ڈھونڈ لیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کو یہ تو پتا ہے کہ بنی اسرائیل واپس فلسطین کیسے پہنچے، لیکن شاید ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ مصر کیسے پہنچے. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریف کیا گیا بنی اسرائیل کی مصر منتقلی سے، اور پھر اضافی طور پر پھر اس کو واقعے کو بیان کیا بالکل ایک کہانی کی طرح کہ گائیڈنس بھی مل جائے، انفارمیشن بھی مل جائے، اور ایک کہانی کا اپنا مزہ جو ہے وہ بھی پڑھنے والا، سننے والا، سنانے والا وہ لے سکے. اذ قال یوسف لابیہ، یعنی قصہ کیا تھا
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فلسطین میں رہتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا، لہذا حضرت اسماعیل کی نسل عرب میں آباد ہو گئی۔ آپ نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا، اور پھر ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل جس کے معنی ہے عبداللہ، اور ان کی نسل جو تھی وہ فلسطین میں آباد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں ایک بیوی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی مختلف بیویوں سے یہ بیٹے تھے، اور جہاں بھی سوتیلا پن ہوتا ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ حقیقت ہے، اس کو کوئی شخص مانے یا نہ مانے، کہ جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا، مختلف ماؤں کے بیٹے ہوں گے، ایک کی باپ کی اولاد، تو جب ایک گھر کے بچے جو ہیں ایک ماں کے بیٹے سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو وہ اپنے اس تاثر کا اظہار ضرور کریں گے کہ ابا جی توجہ ادھر زیادہ، اور جب وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ بھی کسی اپنے ایسے ہی تاثر کا اظہار کریں گے، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہم سورہ یوسف کو ایک قصے اور کہانی کے طور پر پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا ہر قصہ، ہر واقعہ، ہر کہانی پہلے ہدایت ہے اور پھر وہ کہانی اور قصہ ہے۔ اچھا، جب ہم کہانی ایک پہلے ہی طے کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی کہانی ہے، تو جیسے ہم باقی کہانیاں پڑھتے یا ان پر بنی ہوئی موویز دیکھتے ہیں تو بالکل آغاز ہی اس میں ہیزے ہم یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ویلن ہے۔ بدقسمتی سے ہم سورہ یوسف پڑھتے ہوئے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہانی کا ہیرو اور ان کے بھائیوں کو ویلن بنا لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خواتین جب کوئی ڈرامہ یا مووی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس میں اتنی زیادہ انوالوڈ ہوتی ہیں کہ باقاعدہ ویلن کو وہ گالیاں بھی دے رہی ہوتی ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، اور ہیرو کے لیے وہ آنسو بھی بہا رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ایک تعارف اپنے ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی یہ کہانی پڑھنے میں۔ وہ تعارف یہ ہے کہ اگر خاندانی بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بھی چیز ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت ہے، تو اس زمین پر یہ 12 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی بیسٹ فیملی بیک گراؤنڈ کے حامل بھائی ہیں۔ ذرا تصور تو کیجیے، ان 12 بھائیوں کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پھر ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے کہ سلام علی ابراہیم۔ یہ سورۃ صافات میں جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلیوٹ بھی پیش کیا ہے، اور یہ تو ابھی میں نے آپ کو نوٹ کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو 3 پشتوں سے ان کے ہاں نبوت ہے، تو ہم میں سے کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ بڑی نیچرل کہانی ہے، نتھنگ اب نارمل، نتھنگ ان یوزل۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بھی سوتیلا پن ہوگا کسی گھر میں تو ایک گھر کے بیٹے جب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ یہ تاثر کا اظہار کریں گے، یہی تاثر کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک خواب سنایا۔ اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا علیہ السلام، یا ابتی ابا جان انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اور اسی طرح جیسے تو نے یہ خواب دیکھا ہے، منتخب کر لے گا تیرا رب تجھے
اور سکھائے گا تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، یعنی خوابوں کی تعبیر، اور مکمل کرے گا تم پر اپنی نعمت اور آل یعقوب پر، جیسے اس نے اپنی نعمت مکمل کی تھی تیرے دونوں باپوں پر، من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک بندوق نہیں آئی تھی، گن نہیں آئی تھی، تو انسان کی اصل پاور جو تھی وہ مین پاور تھی۔ جس کے 4 بیٹے ہیں اس کے 10 ہاتھ ہیں، یعنی 2 ہاتھ 4 بیٹوں کے تو 8 ہو گئے، اور 2 ہاتھ اس کے اپنے تو اس کے 10 ہاتھ ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، منا ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ اور ہم ایک جتھا ہے، ہم مین پاور ہیں۔ لطیفہ ایک یاد آ گیا کہ یہ مین پاور اس وقت تک تھی کہ جب علم شریف نہیں آیا تھا۔ ایک دیہاتی شخص تھا، اس کو پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق تھا، اس کے 4-5 بیٹے تھے، اس نے سب کو تعلیم دلائی، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک وکیل بن گیا، ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسر میں CSP ہو گیا، ڈپٹی کمشنر بن گیا، اور اسی طرح کوئی تعلیم حاصل کر کے پروفیسر بن گیا۔ تو گاؤں میں اس کی لڑائی ہوئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو سب کو بلایا کہ آج میری بڑی بےزتی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بدلہ لو۔ تو اس میں سے وہ ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ لڑائی ہوگی تو پھر گریوس انجری بھی ہو سکتی ہے۔ وکیل نے کہا کہ اس پہ فلانی دفعہ جو ہے وہ لگ جائے گی۔ تو وہ باپ جو ہے وہ جھنجلا کر باہر آیا، اور اس نے گلی میں آ کے کہا کہ اوے لوگو، میرے 5 پڑھے لکھے لے کے ایک ان پڑھ مینوں دے دیو جڑا آج میرے واسطے بدلہ تے لے لوے۔ تو جب تک گن نہیں آئی تھی تو اصل پاور مین پاور تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ وہ 2 بھائی ہیں اور ہم 10 ہیں۔ He needs us more۔ تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ابا جان یقیناً سری غلطی میں ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ اچھا، جب بھی ایسی کوئی میٹنگ ہوگی تو بھائیوں میں سے جو زیادہ جوشیلے مزاج کا ہوگا وہ یہ نیک مشورہ بھی ضرور دے گا، کی خیال ہے یوسف نے گاٹا ہی نہ لا دیا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کہیں دور دراز کسی علاقے میں پھینک آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے والد کی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ یہ بھی ایک نارمل سی بات ہے کہ اب 3 پشتوں میں نبوت ہے، اب وہ اتنی بڑی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ شیطان بڑی سے بڑی بات جو ہے اس پر ہمیں آمادہ کر سکتا ہے، اور پھر سولوشن کیا بتایا، وے آؤٹ کا بتایا، اب یہ مجبوری ہے کوڑا کٹ پر لو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر حاجی بن جانا، نیک بن جانا، توبہ طیب ہو جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب ان میں سے جو ماڈریٹ تھا وہ کیا کہتا ہے، ان میں سے ایک کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، نہ آفٹر آل تمہارا بھائی ہے، یوسف کو قتل نہ کرو۔ لیکن وہ ماڈریٹ بھی کیا کہتا ہے، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اس کو لے جائے گا کوئی آتا جاتا قافلہ، ان کنتم فاعلین، if at all you have to۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے یعنی مشورہ کر کے، اب وہ اگلا سین کیا ہے کہ وہ ابا جان کے پاس گئے اور کہنے لگے ما لک لا تامنا، یعنی اب یہ کہانی ڈال رہے ہیں، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بالکل اعتماد نہیں کرتے، لا تامنا علی یوسف، آپ نہیں اعتماد کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا،
غدئی یرتا و یلب، کل ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں تو کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہی اس کی حفاظت تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور پھر مجھے ڈر ہے کہ یَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے پرواہ ہوگے۔ اب یہ بھی نارمل سی بات ہے کہ جب بھی بڑے بھائی وہ اپنے کھیل کود میں کرکٹ کھیلنے لگ گئے یا لوگو میٹی کھیلنے لگ گئے، گلی ڈنڈا کھیلنے لگ گئے، اب ساری کی نظر جو ہے وہ بال پر نظر ہوتی ہے یا گلی پر نظر ہوتی ہے یا جو بھی کھیل وہ کھیل رہے ہیں اس کی طرف ہوتی ہے، اور کوئی بھائی جو پیچھے پویلین میں بیٹھا ہوا ہے اس پر کون جو مسلسل کوئی ایسا تو نہیں کہ جو اس پہ دیکھتا رہے کہ اس کو کچھ ہو تو نہیں رہا۔ تو اس کا اظہار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بالکل فطری چیز کا۔ اب اس کے جواب میں کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ابا جان ساڈے ہوندے آیا انہوں بھیڑیا کھا جاوے پھر اسی کسے جوگے نہ ہوئے، چھڈو گلاں۔ فلما ذهبوا به، لیکن جب وہ لے کر چلے گئے یوسف کو، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ وہ یوسف کو کسی گہرے کنویں میں پھینکیں گے، واوحینا الیہ، عین اس وقت ہم نے بھی یوسف کو وحی کی، لتنبئنہم بامرہم ھذا، ایک دن تم ان کو ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے، وہم لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، they have no idea۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، تو انہوں نے وہ حرکت کر لی، اب رات کو آئے ابا جان کے پاس وہ ٹسوے بہاتے ہوئے، یبکون عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جان ہم لگے ہوئے تھے دوڑے لگانے ایک دوسرے سے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، یعنی ٹپیکل جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ پہلے سے پیش بندی کرتا ہے کہ صحیح مننا تو نہیں، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، پاویں سے جننے مرضی سچے ہوئی۔ وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر، لیکن وہ کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ چور کا کہیں نہ کہیں وہ نشان تو چھوڑ جاتا ہے۔ وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو وہ یوسف کی کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ اب ان کے والد صاحب نے کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اصل میں تمہارے نفس نے یہ ساری بات تمہیں سجھائی ہے اور تم گھڑ کے لائے ہو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب صبر ہی بہتر ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو۔ اب اگلا سین ہے اگلے دن، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، تو ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو، اپنے سکے کو بھیجا، فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اور اس نے اپنا ڈول ڈال دیا۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کنواں جو ہوتا تھا اس میں سے پانی نکالنے کے لیے وہ ایک ٹرائی پاٹ سا جو ہوتا تھا وہ اس کے اوپر کنویں کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک پلی لگی ہوتی تھی، اور اندر رسا ڈالتے تھے اس کے ساتھ کوئی یعنی ڈول باندھ کر، اور پھر اس کو کھینچتے تھے، اس کو آسانی کے ساتھ کھینچا جا سکتا تھا۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ بھرا ہوا پانی کا ڈول جو ہے آپ 2-4 ڈولی آپ اپنے پورے زور سے نکال کے لائیں گے تو آپ کی بس ہو جائے گی، لیکن اگر پلی لگی ہوئی ہو تو پھر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ڈول ڈالا، اس کے سکے نے اس قافلے کے ڈول ڈالا۔ قال یا بشرا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یعنی اس ڈول کے ساتھ رسے کو پکڑ کے باہر آ گئے۔ اب یہاں بھی آپ اگر نوٹ کیجئے کہ اگر وہ ڈائریکٹ کھینچنا ہوتا تو پھر تو پتہ چل جاتا اتنا نیچے ہی کیوں، یہ تو بہت بھاری ہو گیا، کیوں بھاری ہو گیا؟ وہ آرام سے اسے کھینچ رہا ہے، اوپر ہے تو بچہ تھا، تو پکار اٹھا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو کہنے لگا او خوشخبری، یہ تو ایک خوبصورت بچہ مل گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا ایک قیمتی خزانہ سمجھ کر۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اچھا اب کیا ہوا
کہ یہ ایک بڑی ٹپیکل حرکت ہوتی ہے، پروسیجر کہہ لیجئے بلکہ، کہ جب بھی کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر آگے ہوا کیا۔ سعودی عرب میں ایک نرس قتل ہو گئی اور اس کی لاش ملی گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی۔ پولیس کے علم میں آیا تو پولیس نے اس کی ویجیلنس شروع کر دی، لیکن وہاں سے اس لاش کو اٹھایا نہیں اور کسی جگہ بھنک نہیں پڑنے دی، نہ اخبار میں، نہ ٹی وی پر، نہ ریڈیو پر۔ 3 دن کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ کر آیا اور وہ اس گندگی کے ڈھیر پر گیا تو فوراً پولیس نے جا کر پڑھا یہاں کے کس کو دیکھ رہے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو، وہی قاتل تھا۔ تو اب کہ اس لڑکے کا ہوا کیا؟ اب افراد بھائی تو ہے، ایک طرف یہ بھی ہے کہ کہیں مر نہ جائے، خاص طور پر جو بڑا بھائی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ تمہارا بھائی ہے اس کو قتل نہ کرو، تو اب وہ خود ہی ان کو لگی ہوئی تھی کہ اس کا ہوا کیا۔ تو اگلے دن جب وہ قافلے والے جو ہے وہ آگے چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بھائی ہے ہمارا یہاں پر، تو تلاشی لی تو واقعی ان کے پاس موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، تم کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اچھا تم نے خریدنا ہے، اچھا بتاؤ کتنے پیسے دیتے ہو؟ اب چونکہ ان کا مقصد حضرت یوسف کو مارنا نہیں تھا، حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر سے دور کرنا تھا۔ اب یہ دور دراز سے آیا ہوا قافلہ ہے، یہ بچے کو دور دراز لے جائے گا اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور یہ جو ٹارگیٹڈ مشنز ہوتے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ چور آتے ہیں، وہ ایک مخصوص ڈاکومنٹ یا کوئی مخصوص ہیرا یا کوئی مخصوص چیز لے کر چلے جاتے ہیں اور سامنے لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو ان کا بھی ٹارگٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے دور کرنا، لہذا ان کو اونے پانے پیسے جتنے انہوں نے دیے وہ لیے انہوں نے، اور بس اس پر وہ یوسف علیہ السلام کو بیچ کر گھر آ گئے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اس کو چھپا لیا پونجی سمجھ کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ دیا انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر، چند درہموں کے بدلے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں انہوں نے بڑے زہد کا ثبوت دیا۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، یعنی پیسہ کمانا تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا، تو اس معاملے میں بڑے زاہد ثابت ہوئے، دنیا سے بڑے بے رغبتی رکھنے والے ثابت ہوئے۔